نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ اللہ پاک کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں. اللہ کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں، اور ہم اور آپ اتنے چھوٹے کہ ہمارے چھوٹے ہونے کا کوئی حد نہیں. اللہ پاک کے بڑے ہونے کا حد نہیں، اور ہمارے چھوٹے ہونے کا کوئی حد نہیں. جس طرح اللہ پاک بڑے ہیں، اسی طرح اللہ پاک کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں. بڑے خزانے اللہ پاک کے پاس. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک انسان پیدا ہوں گے، لیکن سارے انسانوں کا آواز ایک جیسے نہیں ہوگی. تو اللہ پاک کے پاس آوازوں کے کتنے خزانے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک انسان پیدا ہوں، لیکن دو انسانوں کا رنگ ایک جیسے نہیں ہو. تو اللہ پاک کے پاس رنگوں کے کتنے خزانے ہوں گے. تو بھائی دوستو بزرگو، اللہ بہت بڑے، اس کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں، اور اللہ کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں. جس طرح اللہ بڑے ہیں، اسی طرح اللہ کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں. بس ہم اور آپ اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے. ٹھیک ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے، اور لینے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. اللہ سے کوئی زور سے نہیں لے سکتا، زر سے کوئی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، کوئی طاقت سے نہیں لے سکتا، آسانی سے لے سکتا ہے. بس حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اللہ کے خزانوں سے پھر لے لیا کرو. جتنے بھی لوگ ہیں تو لیا کرو، جب تک زندہ رہو گے تب تک لیا کرو. اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کا طریقہ اختیار کرو گے، جہاں بھی ہوں گے، گھر میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو، سمندر کے اندر کسی کشتی جہاز میں ہو، جہاں پر بھی ہو، بیابان بھی ہو، لیکن اللہ سے حضور کا طریقہ اختیار کرو، بس اللہ سے لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ تبلیغ کی محنت بھی اس بات کی ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہ اللہ والے بن جائیں، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ حضور پاک علیہ السلام کے طریقے والے بن جائیں. یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کی محنت اس لیے ہے کہ تبلیغ والے اپنے مجمع کو بڑھا دیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، مرکز میں اتنے لوگ ہیں، اجتماع اور جوڑوں میں اتنے لوگ ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بس دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جہاں پر بھی ہوں، اللہ کا حکم اور حضور کا طریقے والا ماننے والا بنے. جہاں بھی ہو تو اللہ کے خزانوں سے وہ لے سکتا ہے، جہاں بھی ہو. تو محنت اس بات کی ہے
کہ سارے کے سارے انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کیا، 23 سال، اور 23 سال محنت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میری امت جو ہے یہ مال والا بنے، ملک والا بنے، تخت و تاج والا بنے، یا حکومت کرسی والا بنے، یا سونے چاندی والا بنے۔ حضور پاک علیہ السلام کا 23 سال محنت کا مقصد یہ تھا کہ میرا ہر امتی اللہ والا بنے، میرا ہر امتی اللہ والا بنے، اور میرا ہر امتی جنت والا بنے، اور میرا ہر امتی جہنم سے بچے۔ حضور پاک علیہ السلام کا 23 سال محنت کا مقصد یہی تھا، 23 سال محنت کی کہ سارے انسان یہ کامیاب ہو جائیں، اور کامیابی دنیا کے چیزوں میں ہے نہیں، نہ مال میں ہے، نہ ملک، نہ تخت میں ہے، نہ تاج، نہ حکومت میں، نہ کرسی، نہ سونے میں، نہ چاندی۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ پاک کے دین کے اندر ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کے اندر، کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال کے اندر۔ بس مال والا بھی یہ کامیاب ہو سکتا ہے، احکامات والا ہو، ملک والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، احکامات والا ہو، ٹھیک ہے نا، غریب بھی احکامات والا ہو، کامیاب ہو سکتا ہے، چپڑی والا جو ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، احکامات والا ہو، اللہ کا حکم ماننے والا، حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنے والا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، اس بات کی محنت کہ سارے دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی کیسے ملے گی؟ ایمان کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ پکی ٹک کی بات ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو، موت اس کو آ گئی، قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے سارا کہتے ہیں یا اللہ دنیا کا یہ سارا سونا لے لو، چاندی لے لو، لیکن مجھے اپنے عذاب اور گرفت سے بچا دیجیے۔ وہ اللہ پاک کے عذاب اور گرفت سے نہیں بچ سکتا جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ٹھیک ہے، ذرا برابر بھی ایمان ہو، ذرا برابر۔ فرماتے ہیں کہ ذرا اس کو کہتے ہیں جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اتنا کم ایمان پھر بھی اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، اور جس کے پاس پہاڑوں جیسے ایمان، جیسے صحابہ کرام، اس کو اللہ پاک کہتے ہیں ایمان جتنا مضبوط ہوگا آخرت میں اس کے زیادہ درجے ہوں گے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، غربت میں بھی، تونگری میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی۔ ہاں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ پاک کے احکامات پر چلنا آسان ہو، حضور کا طریقہ اختیار کرنا آسان ہو، ایمان مضبوط ہو۔ ایمان، بس ایمان تو بزرگ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے پہ بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، چاہے نفل کے نوفل پڑھو ایمان مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط ہوگا جب جتنا بھی انفرادی دعوت چلاؤ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے
تو وہ انفرادی دعوت سے مضبوط ہے۔ جتنا انفرادی دعوت چلاؤ گے نا اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے اور اتنا اللہ پاک کے حکم پر چلنا آسان ہو جائے۔ صحابہ کرام کے ایمان مضبوط ہے نا، مضبوط وہ ایمان والے سب کو پتہ ہے کیسے کیسے کارنامے صحابہ نے کیے۔ صحابہ کی محنت ہے کہ ابھی ہم جمع ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ پہلے افغانستان میں ہم گئے تو ایک جگہ پر 72 صحابہ کرام کے قبریں ہیں، تو وہاں پر جو ہے صحابہ کرام افغانستان جو ہے نا مزدوری کے لیے آئے، اس کلمے کو پہنچانے کے لیے آئے۔ افریقہ میں ایک ملک میں گئے، وہاں گئے تو ایک صحابی اور ایک صحابیہ اور مستورات کی جماعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئی۔ ٹھیک ہے، مافیا ایک جزیرہ ہے افریقہ میں۔ بزرگوں نے لکھا تھا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں صحابہ کرام کی تاریخ کے کتابوں میں ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں مستورات کی بھی خبر اور امیر صاحب جو تھے ان جماعت کا امیر اور اس کی بیوی کا بھی خبر۔ ٹھیک ہے، مضبوط ایمان والے تھے، اللہ پر جان دینے والے۔ صحابہ کرام اللہ پر جان دینے والے اور ہم اپنے آپ کو جان بچانے والے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں دین کی قدردانی کیا ہے؟ حضرت جی صاحب کا ملفوظ ہے، دین کی قدردانی کیا ہے؟ کہ دین کی قدردانی یہ ہے کہ دعوت کی تقاضوں پر آدمی استعمال ہو جائے۔ دین کی تقاضوں پر جب تقاضا آ جائے تو بس یہ کہے لبیک میں تیار ہوں۔ اور دین کی ناقدری کیا ہے؟ دین کی ناقدری دین کے تقاضوں سے پہلا تو ہی کرنا، اس سے جو ہے منہ موڑنا۔ ٹھیک ہے، میں تو بیمار ہوں، میرے گھر پہ کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ دین کے تقاضوں پر استعمال نہ ہو، اپنے چہرے منہ کو موڑنا، یہ دین کی ناقدری ہے۔ ناقدری قدردانی یہ ہے کہ دین کی تقاضوں پر انسان روزانہ استعمال، روزانہ کا کام ہے دعوت، ماہانہ کا مضبوط کام ہے دعوت، اور سالانہ کا کام ہے مضبوط۔ کہتے ہیں جو روزانہ وقت دے گا اور ماہانہ وقت دے گا اور سالانہ وقت دے گا، اس کو اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار ہوگا جنہوں نے پوری زندگی دین کے لیے دی ہوگی، پوری زندگی۔ لیکن ابھی بھی بہت کمزوری ہے نا، روزانہ کا کام 2.5 گھنٹے، ماہانہ کا سے روزہ، سالانہ کا چلہ۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے بھی جو مضبوط بات یہ ہے کہ یہ مقرر وقت ہو، 2.5 گھنٹے کا وقت مقرر ہو۔ مقرر وقت پہ دو گے تو اس وقت کوئی اور تقاضے آئیں گے، آپ اس کو قربان کریں گے، پھر آگے جو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ سے روزے کا ہفتہ مقرر کرو گے، پھر سے روزے میں آپ کے کوئی اور کام آئیں گے، کہیں ولیمہ آئے گا، کئی دوست آئیں گے، کئی رشتہ دار آئیں گے، آپ کہیں گے میرا سے روزہ ہے، میں تو اس کو پیچھے نہیں کر سکتا، دوست کو پیچھے کر سکتا ہوں، اللہ کا دین پیچھے نہیں کر سکتا۔ پھر تبلیغ جو ہے سمجھ میں آتا۔ سالانہ کا مہینہ مقرر کرو جس مہینے میں سالانہ آپ کا چلہ ہو، اور پھر اس مہینے میں جو ہے بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی، پھر مقابلہ ہوگا، مقابلہ چیزوں کو لیتے ہو یا دین کو لیتے ہو۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، جب یہ وقت مقرر کے ساتھ کرو گے
پھر تبلیغ سمجھ میں آئے. ہاں ورنہ ثواب تو ابھی سارا مجمع جمع ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، جب مجمع ختم ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کر دے ایسے حال میں اٹھ جاؤ کہ آپ کی گناہ جو ہے نیکیوں سے تبدیل ہو گئی اور آپ کی اللہ نے مغفرت فرمائی. یہ تو صرف مجلس بیٹھنے پر، اور اگر دھیان نہ ہو پھر اللہ عمل کی توفیق بھی نہیں دے. یاد رکھو، اللہ رسول کی بات کے لیے دھیان نہ ہو پھر اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نہیں دے. یہ یاد رکھو. اور تبلیغ تب انسان پر کھلے گی جب مقرر وقت کے ساتھ تبلیغ کرو گے. مقرر وقت کے ساتھ، جیسے نمازوں کا وقت مقرر ہے نمازوں کا، اسی طرح سے روزے کا ہفتہ مقرر ہو، چلے کا مہینہ مقرر ہو، 2.5 گھنٹے کے اوقات مقرر ہو. ظہر کے وقت میرے 2.5 گھنٹے. اس ممبر پر وہ ارشاد صاحب تھے، شورا کے ممبر ہے باولپور کے، اس ممبر پر وہ بات کرتے ہیں. 2 شب جمعہ اس کا بیان ہو کہ میں ملازمت کرتا تھا، ملازمت سے آیا، مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں ملازمت سے واپس آیا، گھر میں چائے شائے جو بھی کی، چھوٹے دن تھے. آتے ہی گھر والے کہتے ہیں صبح سے 8 سال کا بیٹا جو ہے ابھی تک گھر نہیں آیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ 8 گھنٹے میں نے تو 2.5 گھنٹے مسجد کو دیے ہیں، آج کے 2.5 گھنٹے جو ہے یہ بیٹے کے پیچھے پھروں. کہتے ہیں میں پہلے 2.5 گھنٹے پورا کروں گا، ٹھیک ہے، پھر دیکھوں گا، اللہ سے مانگوں گا یا اللہ انتظام پر. کہتے ہیں گھر سے نکلا مسجد کی طرف، ایک ایک قدم ایک ایک من کے برابر تھا. بیٹے کتنے جو ہے نا پیارے ہوتے ہیں، جس کے 50 بیٹے ہیں 50 کے 50 بھی پیارے ہوتے ہیں، جس کا ایک کو ایک بھی پیارا ہوتا ہے. کہتے میں نے بس توکل کی کہ 2.5 گھنٹے مسجد میں گزاروں، یہ 2.5 گھنٹے میرے کش کے لیے دعوت دینے کی. اللہ کی شان دیکھو کہ میں جب مسجد پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا مسجد کے باہر کھڑا ہے. بیٹا مل گیا، نماز پڑھی. پھر جو ہے نا دل میں وسوسے ڈالنے والے نے وسوسے ڈال دی، سمجھ کہ صبح سے سارے گھر والے پریشان ہیں، ابھی اس کو گھر پہنچاؤ. تو میں نے کہا پہلے جب آتا تھا میں نے کہا 2.5 گھنٹے لگاؤں گا، پھر بیٹے اللہ سے مانگوں گا. تو جس طرح اللہ نے اس طرح میرے ساتھ کیا، مجھے بیٹا جو ہے دے دیا. ابھی وعدہ ہے اس اللہ سے میں 2.5 گھنٹے پورا کر کے عشاء کے وقت گھر جاؤں. کہتے ہیں عشاء کے بعد نماز پڑھی، سب کچھ تعلیم کر کے بیٹے کو پکڑ لیا ہاتھ، گھر لے گئے. سارے گھر والے اکٹھے تھے. تو جب بیٹے کو دیکھا سارے خوش ہو گئے. خوشی تو علیحدہ چیز، لیکن سب سے خوشی سے اونچی چیز ہے اور سنو. انہوں نے بتایا کہ ہمارے سارے برادری پر اثر ہوا. اثر اللہ کا کام کرو گے تو اللہ آپ کا کام کرے، اللہ کا خیال رکھو گے اللہ آپ کا خیال رکھے. وہ تو غیرت والا ہے. تو بھائیو دوستو بزرگوں، میں تو یہ کہتا تھا کہ قربانی سے بس دین پہلا ہے. قربانی سے ہر اس چیز کو قربانی کہتے ہیں جو تمہیں اللہ سے ملا ہے، اللہ سے. اب یہ بس اب لوگ شب جمعہ میں یہ بھی ایک چھوٹی سی قربانی، کوئی واپس جائے گا، کوئی رات کو ٹھہرے گا، رات والوں کی اور قربانی. صبح یہاں سے کوئی تشکیل کرے گا اس کی اور قربانی، کوئی کم تشکیل کرے گا کم قربانی، کوئی زیادہ کرے گا تو زیادہ قربانی. ہاں
اور تبلیغ کو تبلیغ جس طرح تبلیغ کہتے ہیں، اگر اسی طرح ہم تبلیغ کریں گے ہاں تو اللہ جل شانہ ہم پر تبلیغ کو کھول دے گا کہ تبلیغ کیا چاہتا ہے۔ تبلیغ کو ایک اپنی مرضی سے کرنا، اپنی مرضی سے، ایک تبلیغ کو تبلیغ کے مرضی سے کرنا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا ترتیب جو بھی ہر ایک جانتا ہے، اپنی مرضی کا تبلیغ، اور تبلیغ کا ترتیب، تبلیغ کی جو ترتیب ہے، تبلیغ کی جو مرضی ہے وہ بھی ساتھی جانتے ہیں، لیکن تبلیغ کو تبلیغ کی ترتیب پر کرو گے پھر اللہ سے ملے، اللہ تم پر غیب چیزوں کو کھول دے گا، دنیا میں کھول دے گا۔ ابھی تو دیکھو صحابہ کرام کے بچے تھے، بچے مطالبہ ہوا اللہ کے راستے میں کون کون تیار ہے، تو صحابہ کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے، پنجوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا حضور ہمیں چھوٹا نہ سمجھے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے سے ممانعت کر دے، ہمیں اللہ کے راستے سے منع نہ کرے، ہمارا جی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اور پھر چلہ 3 سال کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت بھی ملی، قربانی کے ساتھ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس قربانی سے تبلیغ کرو۔ تبلیغ جو ہے نا، یہ تو ایمان کی تحریک ہے، اس سے ایمان مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو، ایمان کمزور ہوگا تو اللہ کے احکامات پر چلنا جو ہے مشکل ہو، اور اللہ کے وعدے مال ملک کے ساتھ ہے بھی نہیں۔ اللہ کے وعدے جو ہے نا، اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ، اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ، اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو اللہ پاک کے حکم پورا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ چیز اللہ تمہیں دے گا، اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان جو ہے بس اس ایمان کو مضبوط کرنا۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ اصل چیز ایمان ہے، ایمان کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر نیک عمل کرو، اس کا کچھ ثواب تمہیں نہیں ملے، ثواب بھی نہیں ملے، کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے جب تک ایمان نہ ہو۔ ایمان ہوگا تو کھجور کے ٹکڑے کو بھی آدھا ٹکڑا دے دو، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ اس کو بڑا بڑا کر احد پہاڑ کے برابر اللہ سونے کا اجر و ثواب دے، ہاں، جس میں اخلاص ہو، اخلاص۔ تو یہ ہے کہ یہ کام قربانی کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے قربانی کی، پوری دنیا میں کلمے کو پہنچایا۔ مولانا سعید خان سے فرماتے تھے، آج لوگ آواز لگا رہے ہیں، دنیا والے لوگ بھی آواز لگا رہے ہیں، ابھی بھی آوازیں لگتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کا بھی ایک نعرہ تھا، نعرہ، صحابہ کرام بھی ایک نعرہ لگاتے۔ صحابہ کا نعرہ یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اور کفر کا کلمہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے، اس کے لیے ہماری جان بھی جائے تو چلی جائے، ہماری اولاد بھی جائے تو اولاد بھی چلے جائے، لیکن اللہ کا کلمہ دنیا میں غالب ہو جائے، دنیا میں۔ صحابہ کے نام ابھی تھوڑی قربانی ہو رہی، اللہ پاک کا احسان ہے، ابھی بھی جماعتیں پھرتی ہے، ملکوں میں جاتی، بہت ایک جماعت گئی، پہلے بھی کر گزارش، ایک جماعت جو ہے نا افریقہ میں گئی، تو ان کے ساتھ
دو پولیس والوں نے ان سے کہا تم اللہ کی دعوت چلاتے ہو، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ جو بھی چاہے جس وقت بھی چاہے جہاں بھی چاہے اللہ کر سکتے ہیں۔ وہ ترجمان جو انگلش میں بات کرتے تھے دو پولیس والوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ملک میں تو کئی سال ہوئے کہ بارش نہیں ہوئی، ابھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بارش برسا دے۔ تو اس نے اپنے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ رات کو اللہ سے مانگیں، کہتے نہیں، آپ نے کہا جب بھی چاہے جس وقت بھی چاہے جس طرح چاہے اللہ کر سکے۔ ابھی دکھاؤ، مولانا بھی اللہ والے تھے، سب سے وضو کرا استسقاء کی نیت باندھ، کہتے نماز ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک نے بارش برسانا شروع کر۔ پتہ ہے دو پولیس والے اور 33,000 عیسائی ان کے ساتھ مسلمان ہو۔ جماعت کہاں کی؟ صبح سرحد کی جماعت۔ تنزانیہ میں ایک پادری اس کا بیٹا جو تھا وہ پادری علم کے لیے امریکہ گئے تھا، واپسی پر آیا تو ایسا متحرک کہ بس جی وہاں افریقہ میں لوگ جو ہے بہت غریب ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے، مسلمانوں کو عیسائی بناتے۔ جماعت تبلیغ والے مرکز والوں کو پتہ چلا سب کو، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، اور سلمان کے پاس دعا ہو زبردست ہتھیار، اللہ کی طرح متوجہ ہو، یا اللہ یہ نوجوان ہے، یہ سارے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا، سب کو جو ہے نا عیسائی بنایا، بہت سے لوگوں کو عیسائی بنایا۔ اللہ اکبر، یہ دعائیں کرتے رہے اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے اور اس عیسائی کے لیے بھی مانگتے رہے۔ یہ پادری جو تھا، یا اللہ، تو ایک دن اللہ سے قربان اللہ میاں نے خواب میں اس پادری نے جنت دیکھی، جنت، اور جنت کو دیکھتے ہی سورے اس پہ جو ہے پگڑیوں والے، داڑیوں والے، اور اللہ پاک سے قربان اللہ نے جنت پورے اس کے ساتھ جس طرح جنت کا حلیہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اسی طرح دکھایا اسے۔ وہ سارے لوگ اندر جاتے اتنا رش اس میں، کہتے ہیں پوری دنیا کے انسان نہیں ہے، یہ یاد رکھو، پوری دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج سے لے کر قیامت تک یہ سارے انسان اکٹھے ہو جائے، اللہ پاک کی ایک جنت کو بھی نہیں بھر سکتے، ایک جنت کو نہیں بھر سکتے۔ اللہ کی جنت اتنی بڑی، اللہ کتنا بڑا، خوبصورتی ہر لحاظ سے دیکھ لیا۔ تو یہ پادری زور لگاتا تھا کہ میں بھی اس رش میں چلا جاؤں۔ ایک آدمی آتا تھا پیچھے سے پکڑ کے اور اس کو کہتے ہیں یہ بائبل کی جگہ نہیں ہے، یہ قرآن والوں کی جگہ ہے، پیچھے ہٹ۔ پیچھے ہٹ گیا، دوسری دفعہ، تیسری، وہ تو اس نے دیکھا تھا کہ میں اندر جاؤں، تیسری دفعہ اس نے آرام سے اسی طرح یہ گردن پر اس کو جو ہے نا مار دیا، ایسا مکہ مارا تو وہ بیدار ہوا، رات کو جو نماز سے پہلے، اذان سے پہلے کا وقت بیدار ہوا، بس اللہ پاک دیکھو نہ گش کیا نہ کسی نے ترغیب دی، قربان اللہ سے، تو بس اس کو جنت دکھایا۔ تو راتوں رات ادھر گھر میں ادھر ادھر ٹھلائی کرتے تھے، صبح جو اذان ہوئی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے اور تنزانیہ میں ایک مرکز ہے روشا، اس مرکز میں پہنچ گئے۔ مرکز میں پہنچے تو تبلیغ والے بھی وہاں تھے، سارے ساتھی وہ
چھکے تھے، کوئی بیٹھے تھے، وہ بڑے جو ہے نا جیسے ہمارے مرکز کے بڑے شورا والے علیحدہ بیٹھے ہیں امیر صاحب، تو یہ اندر داخل ہوئے، بڑوں کے ساتھ نہیں ملے اور وہاں لوگوں میں گھومتے تھے، تو دیکھا ایک آدمی کو دیکھ لیا، اس کو دیکھا تھا وہاں خواب، پکڑ لیا، کہتے یہی ہے یہی ہے یہی۔ تو وہ شورا والے کہتے ہیں اس کو کیا ہوا، اس کے پاس لے آیا، سارا قصہ سنایا، اور وہ مولوی صاحب تھے، بتائیں مولوی صاحب تھے، اس مولوی صاحب کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہ مولوی صاحب جو تھے وہ جماعت بھی ہماری ہنگو کی جماعت تھی، ٹھیک ہے، تو پھر جو مسلمان ہوئے نا مسلمان، تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے جو ہے نا ایمان جب اس کو ملا، پھر قسم اٹھائی اللہ کے ساتھ کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس وقت چین سے نہیں بیٹھوں گا جتنے لوگوں کو کفر میں داخل کیا تھا ان سب کو پھر اسلام میں لے آؤں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ قربانی کرتے ہیں، تبلیغ والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ساتھ ہے، دعا تو ہے، نماز فرض بھی ہے، نفل بھی ہے، دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے چیزوں کا استعمال حضور پاک علیہ السلام کے طریقے میں استعمال کریں گے تو اللہ کی مدد آئے۔ ابھی لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، تھوڑی بہت قربانی ہو رہی ہے، ہاں بہت سے ساتھی قربانی کرتے ہیں، ہاں ان کی قربانیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسرائیل میں نے خود بزرگ اسرائیل میں 4 مرکز تبلیغ والوں کے، 4 مرکز ٹھیک، اور خود بھی وہ بیت المقدس کے امام سے خود اس آنکھوں سے سنا جو ہے اردن میں کہ جتنا پولیس والا ہمارا قدر کرتے ہیں نا اتنا کسی اور کا نہیں کرتے۔ تو وہ جمیل صاحب کے ساتھ میں تھا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیوں قدر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے قدر کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ دنیا میں امن پھیلاتے ہیں، امن پھیلانے والے لوگ، ہاں یہ دنیا میں شر پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ پولیس والا جماعت والوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کام کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے، نصرت ہے، حمایت ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک اس کو اپنے صحیح ترتیب پر جس طرح بزرگ کہتے ہیں اسی طرح کریں، ہاں بزرگوں کی منشا کے مطابق اللہ کی مدد ساتھ ہو، ہاں دنیا کی مختصر زندگی ہے، ختم ہو جائے، آخرت والی ہمیشہ والی زندگی، اس میں ہم خوش و خرم رہیں، تھوڑی سی زندگی۔ وہ لقمان حکیم صاحب نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دنیا کے لیے اتنا کچھ کر، دنیا کے لیے جتنا دنیا میں رہتا، اور بیٹا آخرت کے لیے اتنا کر جتنا آخرت میں رہتا۔ ہم خود سوچیں، ہاں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دنیا کے لیے زیادہ کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے زیادہ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں زیادہ رہیں گے یا آخرت میں زیادہ رہیں گے؟ ہر آدمی جو ہے اپنا محاسبہ خود کر سکتا، ہاں ایک سے روزہ لگائیں تو دوسرے کا مطالبہ کرو، کہتے ہیں ابھی سے روزے سے آیا، ابھی ہاں سے روزہ لگایا ہے، یعنی یہ تو میرا کام نہیں تھا کہ میں نے ایک سے روزہ لگائے، دوسرا سے روزہ کون لگائے، میرے کام کا کیا؟ یعنی اپنا کام تو کام سمجھتا ہے دنیا کا، اور دین کا کام یہ تو اپنا کام سمجھتا نہیں، اس لیے قربانی نہیں کرتا۔
جو دوسرے روزے لگاتے ہیں کہتے ہیں قربانی والا ہے، جو ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ قربانی والا ہے۔ ہر سال 4 مہینے، اس لیے قربانی والا ہے کہ ہر سال 4 مہینے دیتے ہیں۔ 8 مہینے دکان کو دیتے ہیں، اس کو قربانی نہیں کہتے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے نا، تو بھائیو دوستو بتا، ہمارا سب سے پہلا کام، اللہ والا کام ہمارا پہلا کام، دعوت والا کام ہمارا پہلا کام۔ اس کام کے ذریعے سے اللہ ہمیں پالے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کو تبلیغ پر پلنے کا یقین نہ ہو، جس کو تبلیغ پر پلنے کا یقین نہ ہو، وہ اس کام میں نہیں چل سکتا، اس کام میں وہ اس راستے کا مہمان۔ اور جس کا یہ بھی جو ہے نا یقین نہ ہو کہ دین دنیا میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلے، اس کے علاوہ نہیں پھیلے، قربانی سے پھیلتا ہے۔ یہی جماعتوں کی وجہ، در در، گھر گھر، ملک ملک، بریاض بریاض، ہر جگہ جانا، ہر ایک کو اللہ کی بڑائی کی دعوت دینا۔ خروج ہم کریں گے، قربانی ہم کریں گے، وجود اللہ پاک دیں گے۔ ملکوں کے ملک اللہ پاک اسلام میں داخل کرائیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں، حاجی صاحب سے سنا ہے کہ اس میں وہ روزانہ اس ملک والے مسلمانوں کی جو ہے نا، مسلمانوں کے کو نقصان پہنچانے کے لیے لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے ملکوں میں روزانہ لوگ سب سے زیادہ مسلمانوں، سب سے زیادہ۔ تبلیغ کی برکت ہے بات۔ ابھی اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ تو آخرت کی تھکاوٹ سے بچ جاؤ۔ ابھی گرمی برداشت کرو، آخرت کی گرمی سے بچ جاؤ۔ ابھی جدائی برداشت کرو، آخرت کی جدائی سے بچ جاؤ۔ ابھی پریشانی برداشت کرو، اللہ کی قسم آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ۔ دین کے کام کرنے والے ایسے بھی ہوں گے قیامت میں، ایسے بھی ہوں گے، حساب کتاب سے پہلے جنت کے دروازوں کو دستک دیں گے، کھول دو ہمارے لیے۔ فرشتے رپورٹ کریں گے، یا اللہ ابھی تو حساب بھی شروع نہیں، یہ یہاں پہنچ گئے۔ قربان اللہ سے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں میں ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہر حال میں میری مان کر چلتے تھے، اور مجھے اپنی بڑائی کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، آج ان لوگوں کی جو بھی یہ کہیں گے میں اس کی مان کر چلوں، میں مانوں گا اس کی، جو یہ کہیں۔ دنیا میں میں ان کو جو کہتا تھا وہ کرتے تھے، آج یہ جو کہیں گے میں وہ کروں۔ سفارشیں کریں گے لوگوں، ٹھیک ہے جاؤ جنت۔ تو بھائی تھوڑی سی زندگی بہت قیمتی، اور اسی پر سارے اس دنیا کی زندگی پر آخرت کا سارا دار و مدار۔ اللہ کی قسم یہ زندگی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک۔ یہ زندگی احکامات پر گزاریں گے، آخرت میں کامیاب، اور اس زندگی کو خواہشات پر گزاریں گے، اللہ پاک کی قسم خواہشات والے، ناجائز خواہشات والے، یہ سارے آخرت میں ناکام ہوں۔ خواہشات، ایک دفعہ حاجی صاحب نے فرمایا جو لوگ دنیا میں طبیعت کے ساتھ چلتے ہیں، طبیعت کے ساتھ چلتے ہیں، قیامت کے دن اس کے طبیعت آگے ہوگا اور یہ اس کے پیچھے ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ طبیعت جو ہے یہ تو اور چیزیں آدمی کو غلط راستے دکھاتا ہے۔ طبیعت یہ نہیں کہتا ہے کہ اٹھو
اور قرآن کی تلاوت شروع، اٹھو نفل پڑھو، اٹھو دعوت دے دو، اٹھو تسبیحات پوری کرو، نہیں، یہ ہر اس جگہ پر جاتی ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ہو۔ طبیعت پر نہیں چلنا چاہیے، احکامات پر چلنا چاہیے، اور احکامات اللہ پاک کے جو ہے نا، احکامات پر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ فضائل کتنا فضائل اعمال نہیں ہے، یہ فضائل اعمال جو ہم فضائل اعمال کے، یہ فضائل اعمال جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں، وعدے۔ نماز پڑھو گے تو یہ دے گا، نماز پڑھو گے جنت دے گا، ہاں عذاب قبر سے بچا دے، دائیں ہاتھ پر عمل نامہ دے، پہلے صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا بغیر حساب جنت۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ کس چیز پر؟ عمل پر اللہ کے وعدے۔ ذکر کرو گے اللہ آپ کا ذکر کرے، مجلس میں ذکر کرو گے اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرے۔ تو یہ فضائل جو ہے یہ اللہ کے وعدے ہیں، وعدے ہیں، فضائل کو دے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہم سارے انسانوں کا تک پہنچ نہیں سکتے، یہ پکی ٹکی بات ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ پورے پاکستان میں بھی اگر آدمی گھومے شاید موت آ جائے، پاکستان کا جو ہے یہ رقبہ ختم نہ ہو جائے پیدل۔ پوری دنیا کا اجر و ثواب انسان فکر کے لحاظ سے جو ہے پورے انسانوں کا اجر کما سکے، قیامت تک آنے والے انسانوں کا اجر کما سکے۔ عذر و انسان کا، میں یا اللہ اندھا تھا، لنگڑا تھا، غریب تھا، بیمار تھا، تو یہ سارے عذر علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن قبول فرمائیں گے، عذر 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 بری، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ میاں نے پوچھا کہ تمہارے سوچ پر کس کا جو ہے نا، کس کا عذر تھا، تم گھر بیٹھے بیٹھے پورے عالم کا سوچ سکتے تھے؟ تم اپنے مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورے عالم کے لیے دعا مانگ سکتے تھے؟ تمہارے سوچ پر کیا تمہارا عذر، سوچ پر کیا عذر؟ ہم تو اللہ پاک معاف کرے، ہم تو بسات بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اللہ پاک معاف کرے، دعا بھی ایسے مانگتے ہیں نا، ہاں ملکوں کے نام لے کر کہتے ہیں اللہ اس کو تباہ کر، یہ دعا ہے؟ ہاں یہ دعا ہے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہم غیروں کا خیر خواہ نہیں ہوں تب تک اس کی شر سے ہم آزاد نہیں ہوں۔ جتنے بھی تم غیروں کے خیر خواہ ہوں گے، کافروں کے خیر خواہ ہوں گے کہ یہ مسلمان ہو کر جنت میں چلے جائے، تو اللہ پاک تمہیں اس کی شر سے بچا دے، اس کا تمہارے اوپر ایک بھی نہیں چلے۔ یہ جب چلتا ہے نا، ہم ان کی خیر خواہ نہیں، دعا میں بھی بدعا دینا، حضور بدعاؤں کے لیے آئے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس تبلیغ کا کام جو ہے نا، تبلیغ۔ ایک بات آپ کو میں بزرگوں کو، مفتی زین العابدین صاحب مکہ مکرمہ میں فرما رہے ہیں، اس بیت اللہ کی رب کی قسم، ایسے انگلی، اس بیت اللہ کی رب کی قسم، اگر اس تبلیغ والے کام سے کوئی اونچا کام اور ہوتا تو اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام دے۔ اللہ نے حضور کو اس دعوت والے کام کے لیے بھیجا، قسم کھا کر بیت اللہ میں، اس وقت بیانیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایسا اونچا کام انبیاء علیہ السلام والا کام، ایسا کام تو نہیں ہے۔ اس دن ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں بڑی پیاری بات، قیامت کے دن اللہ پاک ایک آدمی کو پرچہ دے گا، وہ پرچہ پڑے گا، یا اللہ یہ میرا نہیں، عمل نام میرا نہیں، اس میں
حجیں ہیں، عمرے ہیں، اس میں علماء کرام عالم ہیں، مفتی ہے، حافظ ہے، ایسے فرض و سنت ہو۔ اللہ میاں فرمائے میرے بندے یہ تمہارا، تم نے ایک آدمی پر محنت کی، اس نے پورے جہان پر محنت کیا، سارے لوگوں کو تیار کیا، اور وہ سارا کے سارا میں نے آپ کے عمل نامے میں ڈال دیا۔ آپ نے تیار کیا تھا، روزے کے لیے نکالا، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے، ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب اعظم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس گیا تبلیغ کی بات، کہتے ہیں سے روزے کے لیے نام دے دی، تو میں اس کے گھر چلا گیا، ایک ساتھی اور اس گاؤں میں، ہمارا گاؤں ہے، کہتے ہیں اس گاؤں دستور یہ تھا کہ کوئی پرایا آدمی آئے تو گھر سے کتے چھوڑ کر کے یہ بھاگ جائے۔ کتے کو چھوڑ دا، دروازے پر کتا بھونکنے لگا، ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، لیکن مستورات کو کہہ دیا کہ وہ آدمی نے 3 دن کے لیے نام دیا، کہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، کہتے ہم تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے بیٹھے، کتا بھی ادھر گیا، پھر دروازے کو دستک کی، اس کی والدہ محترمہ آئی، تو میں نے باہر سے کہہ دیا اگر یہ تبلیغ میں چلا گیا تو اللہ تمہیں جنت دے، یہ نمازیں پڑھے گا تمہیں اجر ملے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ عورتوں کی جو ہے تو دل کمزور ہوتی ہے، نرم ہوتی، تو اللہ کہتے ہیں اچھا صبر کرو، کہتے ہیں میں باہر بیٹھ گیا، تو بیٹے کو خود بستر باندھ کر اور باہر نکال سے روزے پہ لے گیا، پھر میں بھی ساتھ تھا جماعت، پھر جو ہے 10 دن کے لیے چلا گیا، 10 دن کے لیے کے بعد پھر 4 مہینے کے لیے چلا گیا، پھر 4 مہینے میں ہمارے ساتھیوں کی واپسی ہوئے، یہ رائیونڈ میں ٹھہر گئے، 17 دن کے بعد رائیونڈ والوں نے داخلہ دے دیا، عالم بن کر پھر واپس آیا، مدرسہ کھولا، پھر مدرسہ چلاتے رہے، پھر جو ہے اللہ کے راستے میں نکل گیا، اور پھر اللہ کے راستے میں اس کی قبر بھی بن گئی۔ مجھے خود قسم سے کہتا ہوں، مجھے خود پتہ ہے کہ اس نے جتنے نوجوانوں کو عالم بنایا، مفتی، میں خود بھی ابھی بھی اس کو جانتا ہوں، لیکن 3 دن کے لیے کہتے میں نے وصول کیا۔ کتنے عجیب کام ہے انبیاء علیہ السلام واسطے کا۔ ثواب کے اعتبار سے تبلیغ، دعوت و تبلیغ کے جو ہے پیچھے کوئی عمل نہیں پہنچا، تو اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی ہے تھوڑی لیکن ہے بہت قیمتی، ٹھیک ہے، اسی سے سارا آخرت کا معاملہ ہے، آخرت اسی سے بنتی بھی ہے اور اسی سے بگڑتی بھی ہے۔ احکامات پر چلو گے تو آخرت بنتی چلی جائے گی، اور خواہشات پر چلو گے تو آخرت بگڑتی چلی جائے گی۔ اور یہ جو ہے نا، یہ تبلیغ جو ہے، یہ تو تب تبلیغ کرو گے تو تمہارے خواہشات پر جو ہے نا چوٹ آئے گی۔ گھر کا راحت چھوڑنا، گھر کا کھانا پینا، راحت سارے چیزوں، ہر غریب کیوں نہ ہو، وہ ہر غریب اپنے گھر کا سردار ہے، ہر غریب اپنے گھر کا سردار ہے۔ غریب بھی نکلے وہ ایسا ہے جیسے سرداری چھوڑ کر نکلے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر پچھتانا پڑے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن آدمی اتنا روئے گا کہ اس کے وہ جو ہے نا آنسو میں کشتی چلے گی، لیکن اللہ کو جو ہے ترس نہیں آئے گا، پھر خون بہے گا، مولوی یوسف صاحب کا بیان، اور پھر پیپ، اور ساتھ فرمایا کہ یہ دنیا ہے، دنیا اگر دنیا میں مکی کے سر کے برابر بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو گر گئی، تو اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے، اتنا جیسے پستانوں میں واپس دودھ جانا مشکل، یہ جہنم میں نہیں جائے۔ ابھی رونے کا وقت، آسمان روتا ہے تو سارے زمین گلی گلزار ہوتی، سارے زمین گلی گلزار آسمان کے رونے سے جب بارش ہوتی، اور جب مسلمان روتا ہے تو اللہ سارے بڑے بڑے کافروں کو اللہ ہدایت دے، اللہ ملکوں کو ہدایت دے۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن رونا ہمیں آتا نہیں، اس لیے کہتے ہیں رونا نہیں آتا، رونے کا شکل بناؤ۔ تو بھائی یہ بس
یہ زندگی ہے، ابھی فرصت۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں سانس ہے تو چانس ہے، سانس ہے تو چانس، سانس نہیں تو چانس ختم۔ ابھی چانس ہے، سب کو چانس ہے۔ تو اس لیے ہمارے بھائی آئے مطالبے کے لیے، ہمارا گھنٹہ پورا ہو گیا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اس طرح بیان بھی سن لیا، اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے ابھی تقاضے بھی سنیں۔ تقاضے سب سے پہلے تقاضا جو ہے، کل سے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے کون کل سے تیار ہے؟